السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اس لیے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یہی ہے آرزو فیضان قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ شہریار حرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا، فرش کے شہنشاہ عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں ہم اور آپ اور جامع مسجد کے جملہ مصلیان، جملہ اس کے ذمہ داران کہ آج اس بابرکت اور پاکیزہ محفل میں شریک سعادت ہیں، جسے ہم اور آپ ختم قرآن کے نام سے منظوم کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے قرآن جیسی باعظمت کتاب ہمارے اور آپ کی رہبری کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ خود فرماتا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اے محبوب آپ اس قرآن کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ قرآن کے نزول سے پہلے کا دور اور حالات آپ پڑھیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ انسان ضرور موجود تھے لیکن انسانیت نہ تھی۔ انسان ضرور موجود تھے لیکن رشتوں کا پاس و لحاظ، رشتوں کی وقات و اہمیت معلوم نہ تھی۔ یہ قرآن ہی ہے کہ جس نے ہمیں ایک خدا کی عبادت پر پابند کیا اور وبالوالدین احسانہ کے ذریعہ والدین کی عظمت و شان بتائی ہے، بڑوں کا احترام بتایا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا یہ دستور عطا کیا ہے۔ یہ دنیائے انسانیت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کے نزول سے پہلے انسانیت کیسے شرمسار ہو رہی تھی کہ آج عورتیں جن کو ہم عزت دیتے ہیں کہ اگر ماں کی صورت ہو اس کے قدموں تلے جنت محسوس کرتے ہیں، اگر بیٹی ہے تو اپنے جگر کا ٹکڑا محسوس کرتے ہیں، بہن ہے تو اس کی عصمت و عفت کا محافظ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر بیوی ہے تو شریک حیات کا درجہ اس قرآن نے دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا ہے کہ بیوی تمہارے لیے نصف ایمان کا درجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کے معاملات آپ اوروں کی وجہ سے پابند ہوتے ہیں، لیکن اگر نیک اور پارسا بیوی ہو تو گھریلو معاملات میں بھی آپ اچھے بن کے رہیں گے۔ یہ قرآن ہے کہ جس کے نزول کی وجہ سے آج انسانوں نے انسانیت پائی ہے۔ قرآن کا مرتبہ و مقام کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کی چوٹی پر نازل کرتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنا عظیم ہے وہ نبی محترم اللہ کا حبیب کہ جس کے اوپر اللہ نے قرآن جیسی باعظمت کتاب اتاری ہے۔ اب آپ کے صدقے جن حفاظ کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے ان کی عظمت و شان کا آپ اندازہ لگائے۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے
ہے کہ جسے آپ دیکھ کے چھو کے آپ پکڑ کے ثواب حاصل کریں، لیکن قرآن ہر محاذ میں یہ نیکیاں ہی عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان دعائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے شیر سنت، کرامت شیر سنت، والد معظم و مکرم حضرت علامہ الحاج الشاہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ صدیقی حشمتی دامہ ظلہ النورانی کی آمد ہے۔ اللہ تعالی ختم قرآن کی اس بابرکت محفل میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں۔ مختصراً آپ کو بتا دوں، قرآن وہ باعظمت کتاب ہے کہ آج جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جیسی عظمتیں، سعادتیں ملی ہیں، وہ نبی رحمت کی ذات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس آسمان کے شامیانے کو نہ بناتا، لولاک لما خلقت الارضین، کہ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا اس زمین کے فرش کو نہ بچھاتا۔ کمال محبت دیکھیں، ورفعنا لکا ذکرک کے ذریعہ اللہ نے کیسی عظمتیں اور کیسی شانیں اپنے محبوب کو عطا کی ہے کہ یہاں تک فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اپنی شان ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا، تبھی تو بریلی کے امام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہوتے کہاں خلیل و بلا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول کی شان اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول محترم جو کچھ تمہیں عطا کرے اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی شان اتنی بڑھائی کہ ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ اب نبی محترم کیا فرماتے ہیں؟ آپ جو دن بھر روزے رکھتے ہیں، رات کو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہیں، اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کل بروز قیامت جب ہمارے آپ کے نامہ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اپنے گناہوں کے سبب، اپنی بدعمالیوں کے سبب ہم جنت کے بجائے جہنم کے قریب ہوں گے، تو یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، یہی تلاوت قرآن ہے، یہی تراویح کی نماز ہے۔ اللہ جل شانہ اس روزے کو ایک جسم کی حیثیت عطا کرے گا۔ تلاوت قرآن جو آپ سنتے ہیں، اس قرآن کو اللہ ایک ایسی جسم کی حیثیت دے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہو کے کہے گا کہ اے پروردگار عالم، تو نے باوجود اس کے اس بندے کو عظیم نعمتیں دی تھی، مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، طرح طرح کی نعمتیں تھی، لیکن صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ دن بھر کھانے پینے ہر طرح کی برائیوں سے باز رہا۔ اے رب کائنات، میں تیری بارگاہ میں اس بندے کی طرف سے سفارش کرتا ہوں، اے مولا تو اسے بخش دے۔ اللہ کا دریائے کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے سبب اس بندے کو بخش دے گا۔ اور یہی روزہ اور تلاوت قرآن تراویح میں جو ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہیں، یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عطا سے اللہ کی دے ہوئے جسم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بندے کے لیے سفارش کرے گا کہ اے مولا، باوجود اس کے کہ اس نے دن بھر روزہ رکھا، شام کو تھکان کا عالم تھا، پریشانی اور سستی تھی، لیکن اس کے باوجود تیری رضا کے لیے، فقط تیری خوشنودی کے لیے ایک قاری قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے قرآن مقدس کی آیات سنی ہے۔ اے مولا، میں تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اس بندے کو بخش دے۔
اللہ جل شانہ بخشش فرما دے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہاتھ ہی اپنا خالی ہے، آپ لائق مبارکباد ہیں۔ ہم تمامی حضرات اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ نے رمضان جیسی باعظمت بابرکت سعادت والا مہینہ ہم اور آپ کو عطا کیا ہے کہ جس ماہ میں آپ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر پاتے ہیں اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رسول کا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ نیکیاں جو ایک نیکی ہم کرتے ہیں کئی گنا بڑھا کے اپنے کرم سے وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے صورت میں ہم رب کی دی ہوئی نعمتوں کی تحدیث کریں۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ اچھائی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو۔ آج عالم کیا ہے کہ ہم برائیوں پر ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں، اس لیے معاشرے میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم علماء کو اور ائمہ کو حفاظ کو خاطر خواہ عزتیں دے جو عزت اللہ نے بخشی ہے تو ہماری قوم میں عالم دین پیدا ہوں گے، حافظ قرآن پیدا ہوں گے، قاری قرآن پیدا ہوں گے۔ آپ یہ بھول نہ رکھیں اپنے دل میں کہ اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو ان کی شانیں کم ہو جائیں گی۔ قسم خدا کی یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جس بنیاد پہ اللہ نے اس امت کو عظمت بخشی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اے علماء کی جماعت، اے ائمہ کی جماعت، اے قاریین قرآن کی جماعت، اے حفاظ کی جماعت، تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، اس لیے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلے، ان کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ آپ ذرا سوچو یہ علماء یہ ائمہ مساجد آخر کیا کرتے ہیں؟ یہ 5 وقت نماز کے لیے بلاتے ہیں، مدارس میں کار خیر کے لیے آپ کا تعاون شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، دیگر اچھے کاموں کی رغبت دلاتے ہیں۔ ان کا جتنا احترام کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس قرآن سننے سنانے کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اپنے علماء اپنے ائمہ کی عزتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، یہی ہے آرزو فیضان قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔